الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان ملت اسلامیہ، دینی بھائی بہنوں، رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے جو اپنی الگ شان رکھتی ہے. صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی، لیکن مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غیر معمولی ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ موقوف فرما دیا، یعنی آپ نے پھر اس طرح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. لیکن ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترغیب کی وجہ سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم رمضان المبارک میں کثرت عبادت کا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت میں اپنا وقت لگاتے تھے. جو لوگ قرآن کریم کے حافظ تھے وہ خود نوافل میں قرآن پڑھتے، اور جو حافظ نہ تھے وہ کسی حافظ کی اقتداء میں قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے، پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کو سماعت فرماتے تھے. چنانچہ ثعلبہ بن ابی مالک القرظی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تابعی عالم ہیں، مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں یعنی ایک کونے میں کچھ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، معلوم کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو کسی نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حضرات ہیں جن کو قرآن کریم حفظ نہیں ہے، یعنی جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی ناگواری کی بات ارشاد نہیں فرمائی. یہ روایت سنن الکبریٰ للبیہقی کی ہے. اس تفصیل سے اتنا یقیناً معلوم ہو گیا کہ دور نبوت میں رمضان کی خصوصی نماز جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا یقیناً پڑھی جاتی رہی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس نماز سے بخوبی واقف تھے اور تنہا تنہا کبھی جماعت سے اسے پڑھا کرتے تھے. بھی دور صدیقی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ اور دور فاروقی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
ابتدائی زمانے تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہ لوگ مسجد میں تنہا تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر نماز تراویح پڑھتے ہیں، آپ نے مناسب سمجھا کہ تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کر دی جائے، کیونکہ جس خطرہ وجوب کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اس بات کا تھا کہ صحابہ کے اس طرح کے شوق و ذوق کی وجہ سے کہیں یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، اب یہ خطرہ بھی باقی نہ رہا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام مقرر فرمایا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھنے لگے۔ عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر کی پڑھایا کرتے تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے۔ یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان المبارک میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 30 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قراء حضرات کو بلایا، پھر ان میں سے ایک صاحب کو منتخب کر کے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان لوگوں کو وتر کی نماز پڑھاتے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت جس کی ایک راوی پر کچھ کلام کیا گیا ہے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت الگ سے پڑھنے کا معمول تھا۔ انہی روایات و آثار کی وجہ سے جمہور علماء امت اور حضرات ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا متفقہ موقف یہ ہے کہ تراویح کی رکعات 20 سے کم نہیں ہیں، 20 سے زیادہ تو اقوال ملتے ہیں۔